اگر امامت کرنی ہے، لیڈرشپ کرنی ہے، لیڈر بننا ہے کہ قوم آپ کو صدیوں تک یاد رکھے، نسلیں آپ کو یاد رکھیں، اگر کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، تو پھر 3 سبق یاد کر لیں۔ حکیم الامت فرما رہے ہیں، ترجمان حقیقت فرما رہے ہیں، شاعر مشرق فرما رہے ہیں، مصور پاکستان۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، 3 سبق ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، صرف پاکستان کے وزیر اعظم نہیں، دنیا کی امامت کا کام لیا جائے گا اگر یہ سبق یاد ہو گئے۔ اور یہ سبق یاد ہونے آسان نہیں ہے۔ پاکستان میں کون ہے جو آپ کو ملے جس کو آپ کہیں کہ یہ آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا؟ ہوں گے چند ایک تو ہوتے ہی ہر جگہ میں، انہی سے دنیا قائم ہے، لیکن ڈھونڈنا مشکل ہے۔ یہ سبق پڑھنا پڑے گا کہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے یا بول سکتا ہے، امکان ہے، بلکہ ہر شخص کی زبان پہ ایک ہی، اس کے بارے میں جو بھی اس کے دوست احباب ہوں، کوئی پوچھے تو سب کی ایک سٹیٹمنٹ ہو کہ یہ شخص مر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اتنی صداقت چاہیے، اتنی صداقت چاہیے۔ ہم صدیق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح صدیق تو نہیں بن سکتے، لیکن ان کی نقل میں کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ شخص جھوٹ بول لیتا ہے۔ یہ خوبی ہو تو پھر بنیں گے لیڈر، پھر کریں سیاست۔ اگر یہ خوبی نہیں ہے تو سیاست ذلت ہے۔ دیکھو ہمارے ملک میں سیاست سے بڑی ذلت کوئی نہیں، ضلالت کوئی نہیں، جس طرح سے ہماری سیاست چل رہی ہے۔ اور سن لو نا، اچھا ایک تو ہمارے یہاں صبر نہیں ہے، ہمارے ملک میں جو سیاست چل رہی ہے، اس سیاست سے بڑی ضلالت کوئی نہیں، کافروں سے بدتر سیاست، کیونکہ ابلیسی سیاست ہے۔ جھوٹ، مکر و فریب، لوٹ مار، سب کچھ جو بھی برائی ہوتی ہے وہ ہمارے سیاستدانوں میں ہے۔ تو اس ملک میں سیاست جو چل رہی ہے، اسی وجہ سے ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ جیسے شریف آدمیوں کو یا ڈاکٹروں کو یہ آپ کس رستے پہ پڑ گئے؟ علم و ہنر فاؤنڈیشن چلا رہے تھے تو چلو اچھا کام تھا، نیکی تھا، یہ کس کام میں پڑ گئے؟ سیاست میں آ گئے، یہ تو بدماشوں کا کام ہے۔ تو اس ملک میں تو سیاست ہے ضلالت، لیکن اگر آپ وہ سیاست کرتے ہیں جو رسمی سیاست جو اس دور میں ہمارے ہاں چل رہی ہے اس کے خلاف ہے، آپ نے علم بغاوت بلند کیا ہے کہ نہیں، ہم باطل کا نظام نہیں چلنے دیں گے، کفر کا نظام نہیں چلنے دیں گے، کفر سے بھی بدتر نظام کو نہیں چلنے دیں گے، ابلیسی نظام کو نہیں چلنے دیں گے، ہم کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لا کے رہیں گے، ہمارا جینا مرنا اس کے لیے ہے۔ یہ جھنڈا اگر آپ نے اٹھا لیا ہے، یہ عزم آپ نے کر لیا ہے، تو سیاست سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ سیاست اگر دین کے مطابق ہو تو پھر ہے عبادت، سب سے بڑی عبادت، اور اگر سیاست جھوٹ اور مکر و فریب کی ہو تو سب سے بڑی ضلالت۔ اور سیاست میں دین لازم ہے۔ جن قوموں نے ترقی کی ہے کیسے کر لی ہے؟ جھوٹ نہیں بولتے، کم نہیں تولتے، ملاوٹ نہیں کرتے، صفائی کا خیال رکھتے ہیں، صحت کا انتظام کر دیا ہے، بنیادی حقوق انسانوں کو دے دیے ہیں۔ یعنی جو چیزیں اسلام ہمیں کہہ رہا ہے، تعلیم 100% کر دی ہے، جو اسلام ہر مذہب کہتا ہے، یہ چیزیں ہر مذہب کہتا ہے۔ ہمارا کیونکہ آخری مذہب ہے، یہ آخری اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، تو آخری حکم نامہ ہی پھر فارایور ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی پچھلے حکم نامے نکالو، ان پہ عمل کر لو، جو آخری حکم نامہ ہوتا ہے وہی چلتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک آخری حکم نامہ ہے۔ باقی انبیاء پہ بھی جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں ان میں بھی یہی احکامات ہیں۔ یعنی مذہب کوئی بھی ہو، وہ کہے گا سچ بولو، کم نہ تولو، آپ فراڈ نہ کرو، آپ کسی کا حق نہ مارو، عدل کرو، تعلیم دو، ہنر دو، صحت دو، صفائی کا انتظام کرو۔ یہ ساری خوبیاں جو ہم مغرب میں دیکھتے ہیں، یورپ میں دیکھتے ہیں، کافروں میں دیکھتے ہیں، وہ ساری کی ساری مذہب کہتا ہے، چاہے کوئی بھی مذہب ہو۔ لہٰذا مذہب کے بغیر سیاست ناکام ہے۔ وہ لوگوں نے مذہب کی سیاست کی ہے، ہمیں روکتے ہیں کہ جی مذہبی نہ بنو، اور یہ کیا کہتے ہیں جی، بنیاد پرست نہ بنو۔
فنڈامنٹلسٹ نہ بنو. تو لیکن اکثر یہ ہے کہ اگر دین نکل جاتا ہے سیاست سے تو پھر خون ریزی، بربریت، درندگی رہ جاتی ہے. جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. چنگیزی یعنی قتل و غارت، خون ریزی، بربریت، درندگی. تو سیاست دین کے ساتھ ہو تو پھر انسانیت کی فلاح ہے، ورنہ نہیں. تو سیاست کرنی ہے تو پہلا قدم، پہلا سبق صداقت، جھوٹ نہیں بولنا. پھر اس کے بعد عدالت، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. عدالت کا مطلب ہے صرف وہ عدالتیں نہیں جو لگتی ہیں اور جن میں جج صاحبان جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، سال ہر سال فیصلے نہیں ہوتے، نسل در نسل فیصلے نہیں ہوتے. جب ہوتے ہیں تو فیصلے بک جاتے ہیں، انصاف بک جاتا ہے. جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے ساری دنیا جانتی ہے. تو یہ عدل نہیں، یہ عدالت نہیں. عدالت کا مطلب ہے کہ خود انسان انصاف کرے. آپ اپنے ساتھ انصاف کریں. آپ کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، آپ اپنے آپ کو اس معیار پہ لائیں کہ اللہ آپ کو خلیفہ بنا دے، زمانے کا امام بنا دے، حاکم بنا دے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کو حاکم بناؤں گا زمین پر. تو ہم کیوں نہیں بنتے؟ کہ ہم اس معیار پہ ہی نہیں آتے، اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتے. اپنے ساتھ عدل کریں، اپنے آپ کو اپنے مقام پہ لائیں. ہم خلیفہ ہیں زمانے میں، اللہ کی زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں، ہم غلام نہیں ہیں. کیوں بن گئے؟ یہ ہم نے عدل کا قتل کر دیا. ہمیں زمانے کے حاکم بننا ہے، یہ عہد کر لیں. یہ ہے عدل. اور حاکمیت کے لیے یعنی امیر المومنین بننے کے لیے کیا خوبیاں چاہیے؟ وہ ہم امیر المومنین جو ہمارے گزرے ہیں خلفائے راشدین، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ان کے فالوور بنائیں. تو اگر ہم میں وہ خوبیاں آ گئیں تو پھر ہم عدل کریں گے. اور خاص طور پہ میں کہوں آپ سب بھائیوں سے، آپ کی بہنوں کو اپنا ان کا حق دینا ہے. جس نے نہ دیا، قرآن کا حکم توڑ دیا. عدل تو کیا، وہ تو کافروں سے بدتر، کافروں سے بدتر. کیونکہ قرآن کا حکم توڑ دیا. جنہوں نے قرآن کا ایک لفظ تھوڑا سا بدل دیا، خاتم النبیین کے معنی بدل دیے، وہ قادیانی کہلائے اور فتویٰ لگ گیا کافر ہے. اور جنہوں نے حکم توڑ دیا کہ بہنوں کا حق نہیں دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے بہنیں کہیں گی ہم نے نہیں لینا. کیوں؟ معاشرہ ہے، معاشرے نے ان کو ایسا وہ مغلوب کر دیا ہے، غلام بنا دیا ہے، ذہنی غلام، کہ وہ کہہ نہیں سکتی کہ ہمارا حق دے دو. وہ کہیں گی بیچاری زمانے میں جینے کے لیے کہ ہم نے نہیں لینا. لیکن قرآن کا حکم ہے آپ نے دینا ہے، اور میں نے ایسا ہی کیا ہے. میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے ایسا کیا ہے. میں نے قرآن کا حکم سمجھ کے یہ کام کر دیا. حالانکہ میرے سارے بھائی کہہ رہے تھے وہ تو بہنیں تو لیتی نہیں، وہ تو مانگتی نہیں. بہنیں کہتی تھی ہم نے نہیں لینا. میں نے زبردستی دے دیا کہ قرآن کا حکم ہے، اس میں کسی کا آپشن ہے ہی نہیں کوئی اور. زکوٰۃ اور عشر کا مرکزی نظام قرآن کا حکم ہے، اس میں کوئی آپشن اور ہے ہی نہیں. لیکن ہمارے یہاں نظام نہیں ہے، اس لیے غریب بیچارے خیراتی اداروں میں جا کے پڑھتے پھرتے ہیں، رفاہی اداروں میں مفت والے ادارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اور زکوٰۃ لینے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، پورا سال انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کسی طرح رمضان آئے. وہ تو رمضان لوگ تو مانگتے ہیں بخشش کے لیے، رحمت کے لیے، اور ہمارے غریب مانگتے ہیں کہ زکوٰۃ آئے گی، جلدی سے آ جائے رمضان. لمبے لمبے گرمیوں کے روزے سے ہم سوچتے ہیں ابھی ذرا دیر سے آئے، لیکن وہ جنہوں نے زکوٰۃ لینی وہ سوچتے ہیں کہ بس جلدی آ جائے. تو زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا کوئی اگر وہ نظام آ جائے. اور قرآن کا حکم ہے زکوٰۃ اور عشر کا نظام مرکزی نظام. تو جب ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، عدل چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، اپنے حقوق نہیں پہچانتے، اپنے فرائض نہیں پہچانتے، تو پھر کسی کام کے نہیں رہتے. جب تک ہم پختہ نہیں ہیں، خام ہیں، تو مٹی کا ڈھیر ہے. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار. تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار. تو ایسی شمشیر تلوار جو رکتی نہیں، کبھی کاٹتی رہتی ہے دشمنوں کے سر. ایسی تلوار بن جاتا ہے انسان، اس کے سامنے کوئی دشمن ٹھہر نہیں سکتا.
تو پختہ ہونا ہے اپنے ان کردار میں جو ہمارے خلفائے راشدین کے تھے، اس میں صداقت ہے، عدالت ہے، اور نیکسٹ بتاتے ہیں تو اس میں پختہ ہونا ہے، سچ بولنا ہے ہمیشہ، اور عدل کرنا ہے سب سے پہلے اپنے ساتھ، پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ، پھر اپنے معاشرے کے ساتھ، پھر اگر اللہ تعالیٰ موقع دے دا تو پوری قوم کے ساتھ اور پوری دنیا کے ساتھ، پوری انسانیت کے ساتھ۔ عزم یہ رکھنا چاہیے دل میں، جہاں تک اللہ تعالیٰ پہنچائے گا اس کا کام ہے، لیکن دل میں عزم یہ رکھے مسلمان بحیثیت اللہ کے خلیفہ کے کہ پوری دنیا میں اللہ کی زمین پہ میں نے اللہ کی خلافت کرنی ہے، اللہ کا نظام چلانا ہے، اور میں نے انسانیت کی، پوری دنیا کی انسانیت کی خدمت کرنی ہے، کافروں کی بھی خدمت کرنی ہے۔ اسلام نہیں کہتا کہ ان کی خدمت نہیں کرنی، ان کے حقوق نہیں دینے، ان کے حقوق بھی دینے ہیں، وہ بھی انسان ہے۔ اللہ نے ان کو کافروں کے گھر پیدا کر دیا، وہ کافر ہو گئے، ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا، ہم مسلمان ہو گئے، ورنہ ہمارا کیا کمال ہے؟ کبھی سوچے نا، ہمیں کافروں سے نفرت نہیں کرنی، کفر سے نفرت کرنی ہے، ہمیں کافروں کے حقوق دینے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پہ ذمہ داری ہے کافروں کی بھی کہ ان کے بھی حقوق دیں، انسانی بنیادی حقوق ان کے بھی دینے ہیں۔ اچھا، تیسرا عنصر ہے جی شجاعت۔ بیٹے نے کہا میں نے سیاستدان بننا ہے، تو اب سیاستدان بننے کے لیے سن لو، سیاست کا مقصد کیا ہے؟ کہ حکومت ملے۔ حکومت کا مقصد کیا ہے؟ کہ خدمت کا بہترین موقع ملے۔ اگر لوٹ مار کے لیے کرنی ہے تو اس سے بڑی ذلالت کوئی نہیں ہے، اور اگر حکومت کرنی ہے انسانیت کی خدمت کے لیے، بہترین خدمت کے لیے، کہ آپ کے ہاتھ میں اختیارات ہوں، آپ استعمال کریں، عمر فاروقی کا دور دوبارہ سے نظر آئے گا، دنیا کو نظر آئے، تو پھر یہ نیت ہے تو خوبیاں پیدا کرنی پڑیں گی، سچ بولنا ہے، عدل کرنا ہے، اور شجاعت کا درس پڑھنا ہے۔ شجاعت کیا ہے؟ شجاعت یہی ہے جو آپ نے اس بڑی محفل میں کہہ دیا، کسی نے کہا میں نے ایک پائلٹ بننا ہے، کسی نے کہا میں نے بزنس مین بننا ہے، کسی نے کہا میں نے اکاؤنٹنٹ بننا ہے، کسی نے کہا میں نے فیشن ڈیزائنر بننا ہے، آپ نے کہا میں نے سیاستدان بننا ہے، جبکہ اس ملک میں سیاستدان تو ایک گالی ہے، گالی بن چکی ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں تو اتنے اچھے کام کرتے، ڈاکٹری بہت اچھا کام، علم و ہنر فاؤنڈیشن بہت اچھا کام، یہ کس کام میں پڑ گئے؟ سیاست میں آ گئے، یہ تو بدماشوں کا کام ہے۔ اس محفل میں جہاں کوئی نہیں کہہ سکتا اور آپ نے کہا میں سیاستدان بنوں گا، یہ اس کا نام شجاعت ہے۔ جھجک نہ ہو، شائنس نہ ہو، آپ میں خوف نہ ہو، جو بات دل میں ہے وہ کہہ دینی ہے، اور سچی بات کہنے سے تو جھجکنا نہیں چاہیے۔ جھجک وہاں تو ہو جہاں پہ کوئی آپ غلط بات کرنے لگے ہیں، لیکن وہاں تو ہم نہیں شرماتے، جھجکتے جھجکتے وہاں ہے جہاں پہ کوئی اچھی بات کر رہی ہو تو سوچتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے۔ تو اگر آپ نے اس ملک کے قائد بننا ہے، لیڈر بننا ہے، سیاستدان بننا ہے، اور سیاستدان وہ جو قوم کی تقدیر بنا دے، لوٹ مار نہ کرے، تو پھر آپ نے کھل کے کہنا ہے، کوئی بات نہیں، لوگ مذاق اڑائیں گے نا، لوگوں نے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو مذاق اڑایا تھا، کیا ہو گیا ہے؟ وہ یہ سنت پوری ہو جائے گی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک سنت پوری ہو جائے گی کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، خوش ہونا چاہیے کہ میرے نبی کا بھی مذاق اڑایا تھا، اگر میرا مذاق اڑایا تو میں ان کے ساتھ، چلو میری ایک یہ خوبی ان کے قریب ہو گئی۔ تو یہ سوچ کے کہ اس کا بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا، کہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، میں کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام کی بات کر رہا ہوں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ مذہبی جماعتیں تو ساری اپنا وقار کھو چکی، ناکام ہو چکی، ووٹ نہیں ملتا، حکومت نہیں ملتی۔ اب ہم اگر مذہب کے نام پہ کوئی جماعت لائیں اور کہیں کلمے کی زمین کلمے کا نظام، لوگ مذاق تو اڑائیں گے، روکیں گے کہ یہ کیا آپ نے سلوگن لیا ہے، یہ سلوگن تو ناکام ہو چکا ہے، پٹ چکا ہے، یوں کہتے ہیں نا۔ تو اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے اور لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو مذاق اڑانے والوں کو اڑانے دو، ان کو کوئی سخت جواب نہیں دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سخت جواب نہیں دیا، لوگوں نے تو گالیاں تک دی، پتھر تک مارے، کوڑا تک پھینکا، مذاق اڑانا تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو اس لیے کوئی مذاق اڑاتا تو اڑاتا رہے، جو دل میں بات ہے وہ کہہ دینی ہے، اسی کا نام شجاعت ہے۔ حق بات کہتے ہوئے ڈرنا نہیں ہے، اسی کا نام شجاعت ہے۔ باقی میدان جنگ میں جو شجاعت کے مار کے آتے ہیں وہ بعد کا مسئلہ ہے، وہ دیکھی جائے گی جب ہوگا۔ لیکن سب سے بڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ کلمہ حق کہتے ہوئے شرمانا نہیں ہے۔ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر،
زمین پہ تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. ایسے بولنا ہے کہ سارا جہان سنے. پاکستان کا مطلب کیا؟ ایسے بولنا، گلیوں میں بولنا ہے، کوچوں میں بولنا ہے، گھروں میں بولنا ہے، بازاروں میں بولنا ہے، زمانے کو بتانا ہے پاکستان کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام. شرمانا نہیں ہے، اس کا نام شجاعت ہے. تو 3 خوبیاں چاہیے آپ کو سیاست میں آنے کے لیے، لیڈر بننے کے لیے، قائد بننے کے لیے، امامت کرنے کے لیے. امامت یہ نہیں جو 2 رکعت کی امامت ہے، امامت قوموں کی امامت، اس کے لیے. اور وہ ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تھینک یو ویری مچ.